جذباتی لڑکی کی کہانی۔ میں جیل گئی تھی جہاں قاتل کی سزا میں کچھ قیدی خواتینوں سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ان میں سے ایک نوجوان لڑکی تھی، انیلا بھی تھی۔ وہ راجن پور کے ایک قریبی دیہات کے رہنے والی تھی۔ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ جب میں اس سے ملی تو اس کی خوبصورتی مرجائی ہوئی سی تھی۔ رنگت جو کبھی سرخ اور سفید رہی ہوگی اب زرد ہو چکی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں عجیب سی بے قراری اور کچھ وحشت بھی تھی۔ جب میں نے سوال کیا کہ تم کیوں کر قتل کے جرم میں یہاں ہو، جبکہ اس نے اتنی نازک اور دھیمی سی لگتی تھی۔ تھوڑی دیر وہ چپ رہنے کے بعد بالآخر یہ ہوئی، انسان جب غم اور غصے میں بہت کچھ کر گزرتا ہے۔ مجھ سے بھی غلطی اس وجہ سے سزا ہوئی ہے۔ بچپن سے ضدی اور خود پرست تھی۔ سب مجھے جھگڑولا کہتے تھے، لیکن میں وہ جھگڑا نہیں کرتی تھی۔ جب کوئی میری چیز کو ہاتھ لگاتا تو میں اس سے کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں کرنے پر اتر آتی تھی۔ بچپن سے ہی مجھے بہت احساس کی مالکیت کی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ مجال ہے کہ بھائی بہن میری کسی چیز کو ہاتھ لگاتے، اجازت کے بغیر ایسا کرتے تو میں ان سے جھگڑا کرنے لگتی۔ انیلا خاص لمبی تن بندی تھی۔ مجھے دیگر خواتین کا بھی حال حوالہ معلوم کرنا تھا۔ ڈی جی صاحب کو رپورٹ کر بھجوانی تھی، کیونکہ جیل میں قید خانے خواتین کے ساتھ تسلی بخش سلوک کیا جائے۔ میں نے رپورٹ بنا کر میرے کام ذمے لگایا گیا تھا۔ میں نے انیلا سے کہا کہ میں تمہاری داستان سننے دوبارہ آؤں گی، ابھی وقت کم ہے۔ کیا تم مجھے اپنے گھر والوں کا پتہ بتا سکتی ہو؟ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا۔ اگلے ہی روز میں انیلا کے بتائے پتے پر چلی گئی۔ سب سے پہلے اس کی کزن آبدہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ بہت خوش اخلاق سے ملی۔ تب اس نے میں نے اپنے آنے کا مقصد بتایا، لیکن انیلا کے بارے میں جانتی ہوئی میں اس کے ساتھ جیل میں ملاقات ہوئی تھی، لیکن وہاں میں اس کے بارے میں تفصیلا نہ جان سکی۔ تو آبدہ بولی، میں آپ کو بتاتی ہوں، آج ہم اپنے گھر کی اس حقیقت پر بات کرتے ہوئے میرے لب کانپتے ہیں۔ اس کی قسمت کی داستان کبھی کبھار کسی گھرانے میں ہی جنم لیتی ہے، مگر اتنی دردناک شاید کوئی ہوگی جتنی یہ 5 سال سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ اس طرح آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے جیسے کل ہی کی بات ہے۔ نیلا میری کزن ہے اور 2 تلواروں سے اچھی تھی، مگر بڑی ہی ضدی تھی۔ باقی ساری باتیں اس کی اچھی تھیں، خوبصورت تھی اور ہم سب سے بہت پیار کرتی تھی۔ تبھی امی اس کو بہو بنانا چاہتی تھی۔ وہ جب پیدا ہوئی تب میری امی نے اسے اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ ہمارے رسم و رواج کے مطابق میری امی نے اس کے گلے میں سونے کی مالا ڈال دی۔ وہ پالے میں تھی تو میری بھائی جان تب مجھ سے 3 برس کے تھے۔ وقت کا پہلا اڑتا رہا۔ ایک روز انیلا اپنی سہیلی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ دلہن بنی ہوئی تھی، سہیلیاں گیت گا رہی تھی۔ اس وقت انیلا 6 سال کی تھی۔ چھوٹی بچیاں ایسے ہی کھیلتی ہیں، اتنے میں بچیوں نے شور مچا دیا، دلہا آ گیا، دلہا آ گیا، اور میرے بھائی حماد کو پکڑ کر انیلا کے پاس لے آئیں۔ حماد نے کہا، میں انیلا سے شادی نہیں کروں گا، مجھے تو رخسار سے کرنی ہے، میں اپنی دلہن کو رخسار کو بناؤں گا۔ رخسار نیلا کی بہت ہی خوبصورت سہیلی تھی۔ اس پر نیلا غصے سے بول اٹھی، حماد کے بال زور سے کھینچنے لگی اور بولی، بتا تجھے مجھ سے شادی کرنی ہے کہ نہیں؟ میرے بال چھوڑنا، حماد نے چلاتے ہوئے کہا۔ بچیوں کی چیخ پکار سن کر گھر والے آ گئے۔ ان کی حرکتوں پر ہنسنے لگے اور بچپن کے کھیل بچپن کے ساتھ چلے گئے۔ انیلا حماد کی تصویر دل میں سجائے جوان ہوئی۔ اس نے میٹرک میں اسکول میں اول پوزیشن حاصل کر لی۔ آگے پڑھنا چاہتی تھی، مگر ماں نے کہا کہ بیٹی ہمیں بہو بنانی ہے، نوکرانی نہیں، جو پڑھائی کروائی جائے۔
اب انیلا صرف گھر کے کام میں مصروف رہتی، گھر کے ہر وقت اس کے اور حماد کی شادی کے چرچے ہوتے رہتے جنہیں وہ سن سن کر مسکراتی رہتی۔ حماد نے میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ لے لیا، ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ انیلا جیسے ہی ذہین اور محبت کرنے والی لڑکی کے ساتھ رہ کر وہ کافی محنتی اور لائق ہو چکا تھا۔ اس کی منگیتر ہر وقت پڑھنے لکھنے کی تقید کرتی، محنت کے ساتھ ساتھ ہمت بڑھتی رہتی۔ میرا بھائی حماد ہمیشہ کہتا تھا، تمہاری طرح مجھے محنت کرنا پڑے گی، ہر صورت ڈاکٹر بننا پڑے گا، مگر میری جدائی برداشت کرنی ہوگی کیونکہ میڈیکل کالج تو لاہور میں ہے۔ جب تک بھائی کی تعلیم جاری تھی، میرے کزن ہفتے کے 7 دن گن گن کر گزارتی تھی۔ جب وہ گھر آتا تو نیلا مکان کی چھت پر کھڑی اسے دیکھتی رہتی۔ ہمارے گھر ساتھ ساتھ ہی تھے، تبھی چھت پر چلی جاتی۔ اس روز بھی حماد بھائی گھر آئے ہوئے تھے۔ جب انیلا ہمارے گھر آئی، بھاجری امی کو کھونے پر امداد کرنے آئی تھی، لیکن دراصل وہ کسی کا دیدار کرنے آئی تھی۔ وہ میرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا پڑھ رہی ہو؟ بولی امتحان کی تیاری کر رہی ہوں۔ میں نے جواب دیا۔ اچانک اس کی نظر شیلف پر پڑی ہوئی حماد بھائی کی تصویر پر پڑ گئی۔ اس نے فریم اٹھا کر دوپٹے میں چھپا لیا۔ ہمارے گھر سے باہر نکل رہی تھی کہ تبھی امی سے ٹکرا ہو گیا۔ وہ کھیت سے تازہ ساگ لے کر آ رہی تھی۔ لیلا کو روک اور کہنے لگی، بیٹی میں نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، ایک حصہ تم لے جاؤ۔ اور بھلا وہ کیسے ساگ کو تھامتی، اس نے تو دونوں ہاتھوں سے دوپٹے کو کھینچا ہوا تھا، تصویر چھپائی ہوئی تھی، ساگ پکڑتی تو تصویر گر جاتی۔ وہ بولی، خالہ میں گھر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر لے جاؤں گی۔ تب ابی نے اسے پکڑ لیا اور کہا، تمہارے ہاتھ خالی ہیں، ابھی لے جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس کے ہاتھ کو کھینچا تو سینے سے لگی تصویر نیچے گر گئی۔ فریم کا شیشہ ٹوٹ گیا اور امی ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ انیلا شرم سے منہ چھپائے وہاں سے بھاگ گئی۔ امی کو اب اندازہ ہوا کہ وہ حماد سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اسی طرح انیلا بھی جو ان کے بیٹے سے محبت کرتی، وہ بہت دور جا چکی تھی۔ دوسری طرف حماد بھی تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا جا چکا تھا۔ وہ رخسار کی محبت اور نگہداشت تھا جو ماں باپ تک چھوڑنے کو تیار تھا۔ ان دونوں میڈیکل کے تیسرے سال میں تھے۔ رخسار امیر ماں باپ کی بیٹی تھی، اس نے پڑھائی مکمل کر لی، اب یہ لوگ اسلام آباد چلے گئے تھے۔ حماد بھی چھٹیوں کے دنوں میں اسلام آباد جانے لگا، اب اسے ملتا رہتا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد رخسار نے نوکری کر لی۔ حماد ڈاکٹر بن گیا، ایک ہاسپٹل میں کام کرنے لگا۔ ایک دن گھر آیا تو اماں نے کہا، اب شادی کرنے کی تمہاری عمر ہے۔ اس نے کہا، میں شادی نہیں کر سکتا ابھی۔ آپ انیلا کے والدین سے کہہ دیں کہ میرا انتظار نہ کریں۔ بیٹے کی بات سن کر ماں خفا سی ہو گئی۔ تمہیں میری بات ماننی ہوگی، تم نے اگر انیلا کو ٹھکرایا تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ امی نے انیلا کی بات انسنی کر دی، ادھر گھر سے چلا گیا۔ جب کافی دنوں تک گھر نہ آیا تو امی کو فکر ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹی تمہارا بھائی ناراض ہو کر چلا گیا ہے، چلو ہم اس کو منانے چلتے ہیں۔ ابھی یہ باتیں ہی کر رہے تھے، انیلا آ گئی۔ اس نے کہا، یہ بات سن لی اور پوچھا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ امی نے بتایا کہ حماد مجھ سے خفا ہو کر چلا گیا ہے، اس لیے اس کو لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ بولی، خالہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ امی نے بہت روکا مگر وہ ضدی تھی۔ آخر ہم تینوں میرے چھوٹے بھائی سلمان کے ساتھ اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ جب ہم اس ہاسپٹل پہنچے جہاں بھائی کام کرتے تھے، وہاں تو نہ ملنے جس ڈاکٹر کی ڈیوٹی تھی اس نے بتایا کہ والدین بہن ملنے آئی ہے، تو اس نے کہا بھائی کی رہائش کا پتہ بتا دیا۔ وہاں پہنچے تو کوٹھی کو تالا لگا ہوا تھا، چوکی دار باہر موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ تھوڑی دیر انتظار کر لیں، وہ آتے ہی ہوں گے۔ یہ کہہ کر چوکی دار چلا گیا۔ اس وقت مغرب ہو رہی تھی۔ ہمیں انتظار کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، بھائی ابھی تک نہ آئے تھے۔ امی بولی، اب پریشان اور گمسم سی بیٹھی تھی۔ مجھے بھائی پر بہت غصہ آ رہا تھا، جس کو اتنی مصیبتوں سے پڑھایا لکھایا، ماں نے ڈاکٹر بنایا، اب اسی طرح اس کے دروازے کے ساتھ فقیروں کی طرح بیٹھی ہوئی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو رات ہونے لگی تو سلمان بولا، امی
واپس گھر چلتے ہیں یا پھر کسی ہوٹل میں چلے جاتے ہیں۔ ہم نے بھائی کو اتنا بتایا نہیں کہ ہم گھر آ رہے ہیں۔ وہ کسی کام سے نکل گئے ہوں گے، ابھی تک نہیں پہنچے۔ ڈیوٹی ڈاکٹر نے کہا تو تھا کہ ڈیوٹی ختم ہوتے ہی گھر چلے جاتے ہیں۔ امی بولی جب تک حماد نہیں آ جاتا میں یہیں ہی بیٹھی ہوں، آخر کار کسی وقت تو آئے گا نا۔ ادھر نیلا تھی جس کی نظریں راستے نہ ہٹ رہی تھی، وہ مسلسل سڑک کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ اچانک ایک گاڑی کے گیٹ سامنے آ کر رک گئی۔ اس میں سے حماد بھائی اور اس کے پیچھے ایک عورت اتری جس کے کٹے بال شاہوں پر بکھرے ہوئے تھے، چست لباس جس میں اس کے انگ انگ نظر آ رہا تھا۔ جب دونوں آگے بڑھے تو امی نے اٹھ کر خود ہی بے قراری سے پکارا، حماد بیٹا تم آ گئے ہو۔ حماد نے چوک کر دیکھا، ماں بیٹے سے لپٹ گئی، مگر ساتھ آنے والی عورت کھڑی دیکھتی رہی۔ تبھی اس نے انیلا کو دیکھا، وہ آگے بڑھی تاکہ اسے ملے، مگر انیلا پیچھے ہٹ گئی۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں انیلا؟ وہ عورت بولی، میں تمہاری بچپن کی سہیلی ہوں گڑیا، پٹولے کھیلتے کھیلتے کب ہم بڑے ہو گئے۔ انیلا یہ تمہاری سہیلی رخسار ہے، مجھ سے کہا یہ بابی ہے تمہاری، ان سے گلے ملو۔ ہم ساری باتیں سمجھ چکے تھے، ان کو جس بات کا ڈر تھا وہ ہو چکی تھی۔ وہ رخسار کو جانتی تھی اور اس کے والدین کو بھی۔ چپ کھڑی رخسار کی طرف دیکھتی رہی، کبھی انیلا کی طرف۔ رخسار کو بچپن میں انیلا سے بہت پیار کرتی تھی۔ اچانک ان کے منہ سے یہ لفظ نکلا، اب رخسار ہماری بیٹی ہے، سب اس سے سلام کرو۔ انیلا تم بھی بابی سے گلے ملو، مگر انیلا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اس سے پہلے امی کچھ کہتی وہ گیٹ کھول کر باہر چلی گئی۔ مجھے اور چھوٹے بھائی کو بھی امی اس طرح جانے پر بہت صدمہ ہوا۔ ہم دونوں انیلا کے پیچھے باہر چلے گئے۔ امی ہمیں پکارتی رہی، لیکن سلمان بھائی نے کہا کہ ہم بھی اپنی بہو بیٹے کے ساتھ ہی رہیں گے، گھر جائیں گے۔ بڑے بھائی نے روکنے کی کوشش کی، مگر انیلا نہ رکی، تو ہم بھی اس اکیلا نہ چھوڑ سکے، اس لیے بس بھائی واپس لوٹ آئے۔ تمام سفر اس نے مجھ سے بات نہ کی، بس کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ سفر ختم ہوا تو اس کی گھر پہنچ کر ہم اداس گھر چلے آئے۔ ہم گھر میں ذکر کیا، ایک آدھے رشتہ دار کو پتہ چلا تو اس طرح سارے گاؤں کو پتہ چل گیا کہ حماد نے اسلام آباد میں شادی کر لی ہے۔ انیلا کی سہیلیاں اس سے سوال کرتی، کچھ تو اسے بدنصیب کہتی اور کچھ تسلی دیتی، مگر وہ کسی سے کچھ نہ بولتی۔ ماں باپ بہن بھائیوں سے سب سے گفتگو کا سلسلہ ترک کر دیا۔ نہ وہ ہنستی تھی نہ مسکراتی تھی، بس ایک خاموشی سی جو اس کے لبوں پر طاری تھی۔ اس میں رہتی تھی۔ 15 روز بعد حماد امی رخسار بابی کو لے کر گھر آ گئے۔ رخسار امیر باپ کی بیٹی تھی، جہیز میں جائیداد لائی تھی۔ اس نے کبھی بھی بائی سے باز پرست نہ کی، دل میں غم تھا دبائے بیٹھے، اوپر سے دل سے ہر کوئی ان کو مبارک دے رہا تھا۔ امی سب کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، جیسے انیلا کو بھول چکی ہوں، حالانکہ وہ ان کی بہن کی ہی نہیں دیور کی بھی بیٹی تھی۔ شاید امی رخسار کی دولت یا اونچی سوسائٹی سے خاندان ہو چکی تھی، یا پھر حماد کی محبت ان کو مجبور بنا دیا تھا۔ دن بھر آنے جانے والوں کا قطار بندی ہوئی تھی، رات کو دیر تک جاگنے سبھی تھک گئے تھے۔ امی رخسار بابی اور حماد کو بائی کو بستر والا کمرے میں لے گئی، وہ سونے چلے گئے، دونوں جلد ہی گہری نیند میں ڈوب گئے۔ دوسری طرف دیوار سے ادھر نیلا کے کان ہمارے گھر کی مبارکیں سن کر وہ سخت ہو چکی تھی، درد سے تڑپ رہی تھی، طرح طرح کے خیالات اس کے دماغ کو سسکا رہے تھے۔ وہ ان کو جھٹکانا چاہتی تھی، مگر توہین کا احساس چین نہ لینے دے رہا تھا۔ بچپن کا مگیتر اس کے محبوب، جس کے خیالوں میں اس نے آج تک کسی کی زندگی کا ایک ایک پل گزارا تھا، اس کی سہیلی کو پہلے بے چین کی نیند سو رہے تھے۔ یک جانا اس سے کیا کہا ہوگا، وہ دوڑتی ہوئی اوپر آئی اور اپنی طرف کی چھت پر پہنچی۔ اس کے ذہن میں کیا دھماکہ سا ہوا،
جب وہ چلتی ہوئی اس کمرے کی طرف آئی جس میں بائی اور بابی سو رہے تھے۔ کھڑکی سے خوشبو کی لپٹ آ رہی تھی۔ اس نے جھٹ کر دیکھا اور مدھائے روشن بستر پر دونوں میاں بیوی خوب سو رہے تھے۔ اس غمزدہ دل سے آواز آج موقع ہے اپنے دکھ اور بے وفائی کا بدلہ لینے کا، ورنہ پچھتاؤ گی، ہاتھ نہ آئے گا۔ تب اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دیوار کے ساتھ رکھا ہوا ٹوکا اٹھا لیا۔ انتقام کی آگ اس کے دل میں بھی بھڑک رہی تھی۔ وہ ٹوکا لیا اس کے کمرے میں داخل ہوئی جہاں زیرو کا بلب جل رہا تھا۔ ایک نظر سوئے ہوئے نو نویتا جوڑا کو دیکھا اور اگلے لمحے بغیر کچھ سوچے سمجھے وار کر دیا۔ پہلا وار جو رخسار بابی پر پڑا، اس کی چیخ بلند ہوئی، بائی کی آنکھ کھل گئی اور گھر کے لوگ بھی جگہ اکٹھے ہو گئے۔ وہ ٹوکا وہیں پھینک کر بھاگ گئی۔ رخسار خون میں نہا گئی۔ ہاسپٹل جاتے جاتے وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ نیلا کو انہی صلاحوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ باوجود تمام تر غصے کے حماد بائی نے اسے بچانے کی پوری کوشش کی۔ اگر اس خود ہی اقرار جرم کر لیا تو اسے سزا ہو گئی۔ آج نہ امی کے سکون سے ہے، نہ نیلا اور نہ اس گھر کے گھر والے۔ رخسار بابی کے گھر والوں پر جو بیت رہی ہے وہ تو ایک الگ داستان ہے۔ میں یہ سوچتی ہوں اگر امی پالے میں پڑی انیلا کا رشتہ نہ مانگتی تو یہ لمحہ ناک داستان بھی جنم نہ لیتی۔ دوستو، یہ کہانی تھی انیلا کی، جس کی سزا وہ آج تک جیل میں سلاخوں کے پیچھے بھی بھگت رہی ہے۔ اب سب سے ایک ریکویسٹ ہے، اپنے غصے اور اپنے جذبات پر کنٹرول رکھیں، کیونکہ ان جذباتوں نے ہمیں زندگی کے کسی موڑ پر لا کر کھڑا کرنا ہے، ہمیں ان میں سے کوئی نہیں جانتا۔ امید کرتی ہوں کہ اس کہانی سے لڑکیوں اور لڑکوں کو دونوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ کبھی کسی کے دھوکے میں مت دیجیے گا، اتنے جذبات نہ دکھائیں، اب خود ہی ان جذباتوں کی سزا بھگتیں گے۔